انسان کی خدمت اتنا اہم شعبہ ہے، یہ اس وقت تک سمجھ نہیں آ سکتا کہ جب میری بیوی میرے گھر میں ڈلیوری کیس ہو اور میری گھر والی اسپتال جائے اور ڈاکٹر کے غفلت کی وجہ سے مر جائے، مجھے پھر پتہ چلے گا کہ فری اسپتال کی قیمت کیا ہے۔ میرے سر میں درد ہو اور آج مجھے ڈسپلن کی گولی نہ ملے تو پھر مجھے سمجھ آئے گی کہ گاؤں میں ڈسپنسری کی اہمیت کیا ہے۔ ہمیں اس کی اہمیت کیوں نہیں سمجھ آتی؟ اہمیت کیوں نہیں سمجھ آتی؟ کہتے ہیں ایک سیٹھ آدمی اپنی گاڑی پہ جا رہا تھا، اس کی گاڑی میں ساتھ اس کا بیٹا بھی ہے۔ چوک کے اوپر گاڑی رکی اشارے پہ، وہاں فقیر مانگنے والا تھا۔ اس فقیر نے مانگا۔ یہ چھوٹا بچہ اپنے باپ سے کہتا ہے کہ ڈیڈ یہ کیا مانگتا ہے؟ اس نے کہا بیٹا یہ پیسے مانگتا ہے۔ اس نے کہا کیوں؟ اس نے کہا اس کو بھوک لگی ہے۔ تو بیٹا کہتا ہے ڈیڈ بھوک لگی ہے تو پراٹھا کھا لینا، مانگنے کی ضرورت کیا ہے؟ بھوک لگی ہے تو بریڈ کھائے نا، مانگنے کی ضرورت کیا ہے؟ بھوک لگی ہے تو آملیٹ کھائے، مانگتا کیوں ہے؟ اس نے کہا بیٹا تو ٹھیک کہتا ہے، تو صحیح کہتا ہے۔ اس نے زندگی میں یہی دیکھا ہے کہ بھوک لگے تو انڈا ملتا ہے، وہ مان ہی نہیں سکتا کہ بھوک لگے تو مانگنا بھی پڑتا ہے۔ ہم چونکہ کبھی اس غربت کے حالات سے گزرتے نہیں ہیں، ہمیں احساس نہیں ہوتا کہ غربت پروری یہ پیغمبر کی کتنی بڑی سیرت ہے۔ پیاسے کو پانی پلانا کتنی بڑی خدمت ہے، کسی مریض کا علاج کرنا یہ کتنی بڑی خدمت ہے، اور کسی آدمی مقروض کے قرضے ادا کرنا یہ کتنی بڑی خدمت ہے، کسی کے گھر کو روشن کرنا یہ کتنی بڑی خدمت ہے، کسی یتیم بچے کے سر پہ دست شفقت رکھنا یہ کتنی بڑی خدمت ہے، کسی بیوہ کا سہارا بننا یہ کتنی بڑی خدمت ہے، کسی راہ چلتے کو مقام تک پہنچانا یہ کتنی بڑی خدمت ہے، اور دکھی انسانیت کے کام آنا یہ کتنی بڑی خدمت ہے۔ میں آخر میں ایک حدیث سنا کر بات ختم کرتا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے بیٹے ہیں، مفسر قرآن ہیں، صحابی رسول ہیں اور اجل صحابی ہیں۔ مسجد میں اعتکاف میں بیٹھے ہیں، ایک شخص کو مسجد میں دیکھا آیا۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرمانے لگے تم بڑے غمزدہ نظر آتے ہو، خیر تو ہے؟ اس نے کہا حضرت واقعتاً فلاں شخص کا میرے اوپر قرضہ ہے، میں قرض ادا نہیں کر سکتا، اس وجہ سے پریشان ہوں۔ یہ بڑی توجہ سے حدیث سننا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرمان لگے افلا اکلمہ فیک، میں تیرے بارے میں اس سے بات نہ کروں، سفارش نہ کروں؟ اس نے کہا ضرور فرمائے۔ حضرت عبداللہ بن عباس فانطلع، جوتے پہنے، خرج من المسجد، مسجد سے نکل پڑے۔ اس آدمی نے کہا انسیت ما کنت فی، آپ کو یاد ہے آپ اعتکاف میں تھے، آپ بھول گئے ہیں؟ فرمایا نہیں، لا واللہ میں ہرگز نہیں بھولا۔ کہا جی جب آپ کو یاد ہے اعتکاف میں تھے، آپ نے باہر نکل کے اعتکاف توڑ دیا۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرمانے لگے سمعت صاحب ھذا القبر، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس قبر والے اپنے پیغمبر سے سنا ہے۔ مسجد نبوی میں تھے نا، اور حدیث پاک میں ہے وَاللَّهُ بِهِ قَرِيبٌ فَدَمَعَتْ عَيْنَاهُ، ابھی کچھ عرصہ تھا حضور دنیا سے گئے تو یہ کہنا تھا کہ حضور کی یاد تازہ ہوگی۔ عبداللہ بن عباس رونے لگ گئے، فرمایا سمعت صاحب ھذا القبر، میں نے اس قبر والے سے سنا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ من بشا فی حاجت اخی فبلغ فیہا، اگر کوئی شخص اپنے مسلمان بھائی کی ضرورت کو پورا پورا کرنے کی کوشش کرے، کان خیر لہ من اعتکاف 10 سنین، خدا اس کو 10 سال کے اعتکاف سے زیادہ ثواب دیتا ہے۔ ضرورت پوری نہیں کی، ضرورت پوری کرنے کی کوشش کی ہے، خدا اس کو 10 سال کے اعتکاف سے زیادہ اجر عطا فرماتا ہے۔ یہ ہمارے ذہن میں کبھی خدمت کرنے والا بندہ بھی نیک ذہن میں ہے کہ نیک آدمی ہے؟ ہمارے ذہن میں، آپ کے ذہن میں میں نیک ہو گیا ہوں، مولانا صاحب ہوں، میرے سر پہ پگڑی ہے، میرے چہرے پہ داڑھی ہے، آپ کے بہت نیک آدمی ہے۔ لیکن وہ آدمی جو دکھی انسانی خدمت کرے، کیا وہ بھی نیک ہے؟ کسی کے ذہن میں نہیں آ سکتا۔ ہر سال اعتکاف کرے، وہ ہمارے ذہن میں آئے گا بہت نیک آدمی ہے، ہر سال اعتکاف کرتا ہے۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں؟ ایک آدمی کی حاجت پوری کرنے کے لیے کوشش کرنے پر خدا 10 سال کے اعتکاف سے زیادہ اجر عطا فرماتا ہے۔ آپ اس ایک حدیث سے اندازہ فرما سکتے ہیں کہ دکھی انسانیت کی خدمت کرنا یہ کتنا ضروری ہے۔ ابھی یہ سانے